السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہسٹری آف ورلڈ پارٹ 9 میں جناتوں کا دوسرا دور بتایا گیا تھا، جس میں بزرگی دی گئی تھی چلپانیس کو، اور چلپانیس کا بھی دور 36,000 سال تک کی چلا، اور اس کے بعد جب ان کی قوم اور خود چلپانیس بھی شریعت سے پھر گئے تو ان پہ قہر خداوندی نازل ہوا اور یہ سب کے سب فنا کر دیے گئے۔ اب دنیا پھر خالی تھی، چند عبادات گزار کہیں کہیں نظر آ رہے تھے، مگر قہر خداوندی کے خوف سے لرزاں اور اپنے نامعلوم انجام کے منتظر تھے۔ قدرت نے پھر ایک ضرورت محسوس کی، ہر طرف دیکھا ایک مقدس صورت بزرگ اپنی قوم کی کھوئی ہوئی عظمت ڈھونڈتے پھر رہے تھے کہ قدرت کی نگاہ انتخاب میں سما گئے۔ کیا ڈھونڈ رہے تھے اور کیا مل گیا؟ ان بزرگ کا نام بلقیہ ہے۔ ان کی اولاد کے متعلق بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ بہت ہی بد افعال تھی، اور یہ اسی غم میں دن رات رویا کرتے تھے، ضرورت سے زیادہ عبادت کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ میری ریاضت سے خوش ہو کر پروردگار عالم میری اولاد کے گناہ معاف کر دے گا۔ ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ خود انہیں صحیح تعداد کا حال معلوم نہیں تھا۔ یہ سب کے نام یاد رکھے جا سکتے اور نہ ہی سب کے نام یاد رکھے جا سکتے تھے۔ سنا ہے کہ ایک بار انہوں نے اپنی اولاد کو ایک جگہ جمع کر کے شمار کرنے کی کوشش کی، لیکن شمار کے بعد معلوم ہوا کہ ان کے کئی بیٹے تعداد میں نہیں آ سکے، کیونکہ وہ اس وقت موجود نہیں تھے، اور ماں باپ کو خیال تک نہ تھا کہ حاضرین کے علاوہ ان کی کوئی اور بھی اولاد ہے۔ لیکن جب سامنے آتی تو ماں باپ کو یاد آ گیا کہ وہ بھی ان کے بچے ہیں۔ جس وقت قدرت کی نگاہ انتخاب بلقیہ پر پڑی، ان کی عمر 2000 سال سے کچھ زیادہ تھی، اور خدمت قوم کا جذبہ ان کے دل میں شباب کی منزلیں طے کر رہا تھا۔ اسی نئی توقیر سے ان کا دل باغ ہو گیا کہ قدرت نے انہیں ان کی قوم کا بزرگ بھی بنا دیا اور بادشاہ بھی۔ اس اعزاز کے بعد ان کی ریاست میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ بلقیہ نے بڑی جانفشانی اور ایمانداری کے ساتھ اپنے عہدے کے فرائض انجام دیے، اور ایسی عابدانہ زندگی کا نمونہ پیش کیا کہ ان کی قوم سرتاپا عبادت بن گئی۔ سامعین کرام، تقریباً 36,000 سال تک یہی کیفیت رہی۔ دنیا کے ذرے ذرے پر بلقیہ کی حکومت تھی، ہر طرف شریعت آسمانی کا ڈنکا بج رہا تھا، مگر وائے بد نصیبی کہ ناری ذہنیت پھر بیدار ہو گئی اور حالات دیکھ کر بھڑک اٹھی۔ اسے کب گوارا تھا کہ نار دنیا میں نیکوں کی حکومت ہو؟ اس خیال میں شاید نیک اعمال کا وجود اس فانی دنیا کے لیے موضوع نہیں تھا۔ چنانچہ دیکھتے دیکھتے ہوا کا رنگ پھر گیا، ٹھنڈی ہواؤں کے نرم جھونکے آندھیاں بن کر سنسنانے لگے، حالات بے قابو ہوئے، اور ظلمات کی طرف کا پرچم لہرانے لگا۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ ہر طرف تاریکی چھانے لگی، اور انہیں ہر طرف تاریکی ہی تاریکی کا احساس ہونے لگا۔ اندھے کو اندھیرے میں دور کی ہی سوچتی ہے۔ ساری قوم سیاہ کاری کے مرید بن گئی، اور وہ گناہ گاریاں تراشی گئیں کہ زمین اور آسمان لرز گئے۔ اتنی زیادہ ان لوگوں نے اللہ پاک کی نافرمانی کری، حد سے زیادہ اللہ پاک کی نافرمانی کی گئی اس دور میں۔ آخرکار سامعین کرام، جب بلقیہ کی قوم بھی جب عبادت الہی سے پھرنے لگی، اور ہر طرف خون خرابہ، لڑائی جھگڑا اور ایک دوسرے سے مارا کاٹی جب شروع ہو گئی، تو اللہ رب العزت نے پھر قوم اجنہ پر، اور یہ تیسرا دور تھا بلقیہ کا، جن کی قوم پر عذاب الہی آیا۔ سامعین کرام، قوم کے ساتھ ساتھ خود بلقیہ بھی اس عبادت الہی سے پھر گئے جن کو بزرگی دی گئی تھی، قوم کا بزرگ بنایا گیا تھا،
اور ان کو شریعت دی گئی تھی کہ لوگوں کو سمجھائیں۔ 36,000 سال کی مدت پوری ہوئی اور اس کے ساتھ ہی بلقیہ بھی بگڑ جاتے ہیں اور عبادت الہی سے منہ پھیر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے قہر خداوندی نازل ہوا اور اس کے بعد تمام کے تمام قوم جنہ کے لوگ ختم کر دیے گئے، اور یہاں تک کہ بلقیہ بھی اس قہر خداوندی سے نہیں بچ سکے اور بلقیہ بھی ختم کر دیے گئے۔ اس طرح سامعین کرام قوم اجنہ کا تیسرا دور بھی ختم ہو گیا۔ پہلا دور شروع ہوا تھا ابو الجن تارانوس جان سے، ان کی جو بزرگی رہی تقریباً 36,000 سال کی رہی، یہ بھی عبادت سے جب پھر گئے تو ان پہ قہر خداوندی نازل ہوا اور یہ بھی ختم کر دیے گئے۔ اس کے بعد دوسرا دور قوم جنہ کا شروع ہوا چلپانیس کا، چلپانیس کو بزرگی دی گئی، اور جب چلپانیس کی بھی 36,000 سال پورے ہوئے عبادت میں، اور اس کے بعد ہی سے یہ بھی پھر جاتے ہیں عبادت سے، اس کے بعد ان پر بھی قہر خداوندی نازل ہوتا ہے اور یہاں تک کہ چلپانیس بھی تباہ و برباد کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا دور قوم جنہ کا شروع ہوا اور اس دور میں بلقیہ کو بزرگی دی گئی، اور بلقیہ نے بھی بہت اچھے طریقے سے عبادت الہی کری، لیکن جب 36,000 سال پورے ہو گئے تو اس مدت کے بعد وہ بھی بگڑ جاتے ہیں اور عبادت الہی سے منہ پھیر لیتے ہیں، جس کے بعد قہر خداوندی نازل ہوتا ہے اور پورے قوم جنہ کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور اسی عذاب الہی میں بلقیہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو سامعین کرام اس طرح 3 دور قوم اجنہ کے ہوئے 36,000 کے۔ سامعین کرام اب اس کا جو چوتھا دور شروع ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی ہسٹری آف ورلڈ پارٹ 11 میں بتایا جائے گا۔ مزید جانکاری کے لیے ہمارے ان ویڈیو کو ضرور دیکھتے رہیں اور ان کو اپنے دوستوں میں بھی ضرور شیئر کریں تاکہ ان کے علم میں بھی مزید اضافہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔